بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ جمعے کے دوسرے خطبہ کے عنوان پر قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنین سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ تو واضح بات ہے، اس سے روشن بات نہیں ہو سکتی کہ انسان کی جان اور مال کا مالک اللہ ہے، اور انسان کی جان اور مال اتنی قیمتی ہے کہ جس کی خریداری کے لیے اللہ نے خود کو پیش کیا اور اس کے جان اور مال کو خرید لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ نامی توضیح اور تشریح کی جائے تو ایک صاحب ایمان کی عزت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی جان کتنی قیمتی ہے اور اس کا مال کتنا قیمتی ہے کہ جس جان اور مال کا خالق اللہ ہو جائے، جس جان اور مال کا خریدار اللہ ہو جائے، جب چیز بیچ دی جائے اور کوئی خرید لے تو پھر وہ اس شے کا مالک نہیں رہتا جس نے بیچ دیا۔ مالک وہی ہوتا ہے جو خریدار، جس نے مال کو خریدا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مومنین جو ہیں کہ اب وہ اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں اور اپنے مال کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان کی جان کا مالک بھی اللہ ہے اور ان کی مال کا مالک بھی اللہ ہے۔ ظاہر ہے جب جان اور مال کا مالک وہ ہے اور اس نے خرید لیا ہے، لیکن یہ جان اور مال ہے آپ کے پاس، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس وقت فقط اس کے محافظ ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں ہیں۔ اب یہ جان وہیں خرچ ہوگی جہاں وہ چاہے گا، اور یہ مال بھی وہیں خرچ کیا جائے گا جہاں وہ کہے گا۔ اس کی رضا کے بغیر مال کو یا جان کو خرچ کرنا یہ ایسے ہے کہ کسی کے مال اور جان میں تصرف کرنا۔ آپ کسی کے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، تو چپ رسد خالق کے مال میں نہ آپ کی جان اب آپ کی جان ہے، نہ مال اب آپ کا مال ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی مرضی سے حق تصرف نہیں ہے کہ آپ اس جان پر تصرف کریں اپنی مرضی سے یا مال پر تصرف کریں اپنی مرضی سے۔ آپ کو اسی جگہ جا کر خرچ کرنا ہوگا جہاں وہ حکم دے گا، اور مال کو بھی وہیں خرچ کرنا پڑے گا جہاں وہ چاہے گا۔ اس کی رضا سے ہٹ کر اس کے خریدے ہوئے اس مال اور جان پر تصرف کرنا ناجائز ہے، جائز نہیں ہوگا۔ یہ انتہائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کا مال کتنا قیمتی ہے، جہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کی جان کتنی قیمتی ہے، بالخصوص مومن کی، وہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اب آپ کو حق تصرف نہیں ہے۔ تو پھر
پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ اپنے مال کو کہاں خرچ کر رہے ہیں اور اپنی جان کا کہاں تصرف کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں یہ مال آپ خرچ کر رہے ہیں اور جہاں جہاں آپ یہ جان خرچ کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے وہاں اللہ راضی ہے یا راضی نہیں۔ اگر راضی ہے تو پھر تو یہ تصرف جائز ہے، اور اگر راضی نہیں ہے تو پھر یہ تصرف ناجائز ہے۔ اس لیے اپنی جانوں کی حفاظت کیجیے، اپنے مال کی حفاظت کیجیے، اور سب سے پہلی حفاظت آپ کی اپنی طرف سے ہے کہ اگر آپ اس جان اور مال کو ایک ایسی جگہ پہ خرچ کرنے لگ گئے جہاں خالق راضی نہیں ہے تو پھر واضح بات ہے چہ بے رسد کہ آپ کی جان اور مال کو کوئی اور خرچ کرنے لگے۔ اس لیے حضرت انسان پر بالخصوص مومنین پر یہ بات واضح اور روشن ہو جانی چاہیے، ان کو یہ احتیاط برتنی چاہیے اور احتیاط کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خالق کے مال میں آپ ناجائز تصرف کر رہے ہوں۔ جان بھی خرچ ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ جان خرچ نہ ہو اور مال خرچ نہ ہو، یہ دونوں چیزیں خرچ ہو رہی ہیں اور خرچ ہوں گی۔ آپ نگہدار ہیں، آپ نگہبان ہیں، آپ محافظ ہیں، آپ امین ہیں۔ اللہ کی امانت ہے یہ جان جو آپ کے پاس ہے، اللہ کی امانت ہے یہ مال جو آپ کے پاس ہے، اور امانت میں خیانت، خائن بننا، امین نہ رہنا، آپ عام انسان کے مال اور اس کی جان کے اگر امین ہیں تو آپ کو خیانت کی اجازت نہیں ہے، تو چہ بے رسد کہ خدا کے مال اور جان میں آپ خیانت کریں۔ توجہ کرنی چاہیے، 24 گھنٹے کہاں گزرتے ہیں آپ کے، یا آپ کی جان کہاں خرچ ہو رہی ہے، یا آپ کا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اس لیے مال کے لیے اس نے کہہ دیا مال مالی، یہ مال میرا مال ہے، یہ مال تمہارا نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، یہ میں نے خرید لیا ہے، یہ جان بھی میری جان ہے، یہ جان کا مالک بھی میں ہوں، یہ جان اب تمہاری نہیں ہے، اس جان کے اب تم مالک نہیں ہو۔ جب تم مالک نہیں ہو جان اور مالک مال کے، جب مالک اس جان اور مال کا اللہ ہے تو پھر آپ کی کنڈیشن اور آپ کی صورتحال فقط امین کی ہے کہ آپ اس جان کی بھی آپ نے امانت خیال رکھنا ہے اور اس مال کا بھی خیال رکھنا ہے، تاکہ یہ جان اور مال کہیں ایسی جگہ خرچ نہ ہو جائے کہ کل آپ سوال کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کا محاسبہ ہو، اور یقیناً اس انسان کا محاسبہ ہونا ہے، اور حاسبوا قبل ان تحاسبوا، مولا کائنات نے اس لیے کہا کہ حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو۔ تو حساب فقط مال ہی کا نہیں ہونا، حساب آپ کی جان کا بھی ہونا ہے۔ آپ نے یہ سال کہاں گزارے، آپ نے یہ مہینے کہاں گزارے، آپ نے یہ شب و روز کو کہاں گزارا، اور کہاں اس شب و روز کو آپ نے خرچ کیا۔ یہ 24 گھنٹے کا
آئندہ ہے اور یہ دینا پڑے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کوئی عذر چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کوئی بہانہ کارگر نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ وقت یہاں گزار دیا اور یہ ٹائم میں نے یہاں گزار دیا، اس مال کو میں نے یہاں خرچ کر دیا، اس مال کو میں نے وہاں خرچ کر دیا۔ اس کو خرچ کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کہاں خرچ میں کر رہا ہوں۔ بس اللہ کی رضا کے مطابق جہاں جہاں اور مال خرچ ہوگا وہ حلال کہلاتا ہے، اور جہاں رضا الہی نہ ہو وہاں یہ جان اور مال کا خرچ کرنا حرام کہلاتا ہے۔ اور شریعت کی دو لفظوں پہ آ کے مکمل ہو جاتی ہے، حلال اور حرام میں۔ کیا آپ کے لیے حلال ہے، کیا آپ کے لیے حرام ہے؟ کس چیز کو حلال قرار دیا ہے، کس چیز کو آپ کے لیے حرام قرار دیا ہے؟ تو جب آپ کی جان کا مالک بھی اللہ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آنکھ بھی اس کی ملکیت ہے، کان بھی اس کی ملکیت ہے، ہاتھ بھی اس کی ملکیت ہے، ٹانگیں بھی اس کی ملکیت ہے۔ اگر آنکھیں ایسی جگہ پر چلیں جہاں وہ راضی نہیں ہے، اگر کان ایسی جگہ لگ گئے جہاں وہ راضی نہیں ہے، اگر ہاتھ ایسی جگہ بڑھ گئے جہاں وہ راضی نہیں ہے، اگر قدم ایسے مقام پہ اٹھ گئے جہاں وہ راضی نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے آپ کی آنکھ، آپ کا کان، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں حرام جگہ پہ جا رہے ہیں، اور حرام کی اجازت نہیں ہے، حلال کی اجازت ہے۔ وہی آنکھ کو خرچ کرنا ہوگا جہاں وہ چاہتا ہے، وہی کان کو خرچ کرنا ہوگا جہاں وہ اجازت دیتا ہے، وہی آپ کے قدم اور ہاتھ اٹھنے ہوں گے جہاں وہ اجازت دے رہا ہے۔ اسی طرح مال بھی وہی خرچ کیا جائے گا جہاں وہ اجازت دے گا۔ اگر آپ اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ بہن بھائیوں پر خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ عزیز و اقارب پر خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ ماں باپ کی خدمت پر خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ دوست اور احباب پر خرچ کر رہے ہیں، آپ کو ہر جگہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے اجازت دی ہے یا اجازت نہیں دی۔ جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہو وہاں تک آپ خرچ کر سکتے ہیں، جہاں اللہ منع کر دے وہاں سے آگے آپ کو حق کے تصرف نہیں ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ وہاں آپ کو حق کے تصرف نہیں ہے۔ اس حق کے تصرف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مال میں بھی آپ کو کہاں تک حق کے تصرف ہے، جان کے خرچ کرنے میں بھی آپ کو کہاں تک حق کے تصرف ہے، اس حق کو سمجھنا ہے۔ اگر وہ اسی اپنے حق کو، چونکہ جان کا بھی مالک وہ ہے، مال کا بھی مالک وہ ہے، اس نے جب خرید لیا ہے آپ سے، تو پھر اگر وہ کہتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو مسجد میں جانا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، اس ٹائم پہ آپ کو حج پر جانا ہے، یہ ان مال سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اس مال سے آپ کو خمس ادا کرنا ہے، تو پھر آپ کو واہمہ نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے، آپ کو اختیار ہے جب بھی وہ امانت مجھ سے مانگ لے، میں دینے پر پابند ہوں کہ آپ کی مال، آپ کا مال ہے میرے پاس، اب میں پابند ہوں۔ آپ دن کو مانگیں، آپ رات کو مانگیں، میں پابند ہوں کہ آپ کا مال آپ کو لوٹاؤں۔ میری ذمہ داری ہے کہ جب آپ اپنا مال مانگیں گے
ذمہ ہے کہ مال میں آپ کو واپس دوں، جتنا مانگوں اتنا مجھے دینا پڑے گا۔ اب اگر آپ اپنی زندگی کے اوقات کو وہاں خرچ نہیں کر رہے جہاں وہ کہہ رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ غلط تصور کر رہے ہیں۔ فرض کر رہے ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے 5 نمازیں واجب ہیں اور ان 24 گھنٹوں میں یہ تمہاری جان کا جب میں مالک ہوں، تو ان 24 گھنٹوں میں یہ ٹائم آپ نے مسجد میں آنا ہے، جماعت میں شرکت کرنا ہے یا نماز پڑھنا ہے، تو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر وہ وقت آپ نہیں دیتے، 5 اوقات آپ نہیں نکالتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو 5 ٹائم اگر کسی ایسی جگہ خرچ کر رہی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بے جا تصرف کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی ڈیمانڈ سے ہٹ کر اپنا وقت کسی اور جگہ خرچ کریں، اس کی ڈیمانڈ سے ہٹ کر اپنا مال کہیں اور خرچ کریں۔ اگر وہ کہتا ہے زکوٰۃ نکالیں تو آپ کو نکالنا پڑے گی، اگر وہ کہتا ہے خمس نکالیں آپ کو یہ خمس نکالنا پڑے گا۔ انسان کو تکلیف کا احساس اسی وقت ہوتا ہے، پریشانی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب وہ مال کو اپنا مال سمجھے اور جان کو اپنی جان سمجھے، تبھی تکلیف ہوتی نا۔ وَإِلَّا اگر یہ سمجھ لے کہ یہ جان میری نہیں ہے، اگر یہ ایمان رکھے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین کہ ہم نے مومنین سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ تو جب یہ جانتا ہے، ایمان رکھے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ جان میری نہیں ہے، تو جب میری نہیں ہے تو پھر میں اس کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں خرچ کروں گا تو وہ حرام ہوگا، جہاں اس کی مرضی کے مطابق خرچ کروں گا وہ حلال ہوگا۔ اگر احساس سے تکلیف ہو رہا ہے خمس نکالتے، اگر احساس سے تکلیف ہو رہا ہے زکوٰۃ دیتے، اگر احساس سے تکلیف ہو رہا ہے نمازیں 5 وقت پڑھتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس جان کو اس کی جان نہیں مان رہے، اس مال کو اس کا مال نہیں مان رہے، تبھی تکلیف ہوتی ہے نا۔ مال میرا ہو اور کوئی آ کے مجھ سے زبردستی لینا چاہے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو اگر میرے نہیں ہے، آنے والا جو مجھ سے مانگ رہا ہے یہ مال ہے ہی اس کا، تو پھر مجھے تکلیف کاہے کی ہوگی، پھر مجھے پریشانی کاہے کی ہوگی، کس چیز کی پریشانی نہیں ہو سکتی؟ جب یہ عقیدہ ہو کہ یہ مال میرا نہیں ہے، جب یہ عقیدہ ہو کہ یہ جان میری جان نہیں ہے، تو پھر تکلیف مجھے کاہے کی؟ جب وہ کہے، دیکھیے جب پیغمبر اکرم نے علی کائنات کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیے اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں آج کی رات کو یہاں سے ہجرت کر کے چلا جاؤں، آپ نے دیکھا کہ علی کائنات نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ آرام سے رسول اکرم کے فرمان کے مطابق اس بستر پہ سو گئے، جبکہ آپ کو تلواریں بھی نظر آ رہی تھیں، جبکہ آپ کو بھالے بھی نظر آ رہے تھے، جبکہ آپ کو نیزے بھی اور تیر بھی دکھائی دے رہے تھے کہ یہ تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، یہ نیزے اٹھے ہوئے ہیں، اور اسی لیے اٹھے ہیں کہ یہاں آگے آ گیا، آگے آ گیا جگہ دیکھو ساتھ بچے کو ادھر ہی آگے بیٹھ، وہ آگے بس بیٹھ۔ تو یہ تکلیف کب ہوگی جان اور مال کی؟ جب آپ نے جان کو اپنی جان سمجھا، جب مال کو آپ نے اپنا مال سمجھ لیا، تبھی تکلیف ہوگی نا کہ میری جان کہاں لگ رہی ہے، میرے
اللہ کہتا ہے یہ ٹائم تم نے میرے لیے کہاں خرچ کر دینا تو پھر تکلیف آئے. یعنی کو معلوم تھا کہ یہ جان میری جان نہیں ہے، یہ اللہ کی جان ہے. تو اللہ مجھے چاہتا ہے کہ میں بستر پہ سو جاؤں، اس بستر پہ چاہے تلواریں کھڑی ہیں چاہے نیزے کھڑے ہیں، مجھے کیا تکلیف ہے، اس کی جان ہے نا. تو مجھے پریشانی پائے گی. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کو کوئی پریشانی نہیں، آرام سے اس بستر پر سو گئے اور بس اتنا پوچھ لیا کہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. خطابی جملے آپ نے علماء سے سنے، خطباء سے سنے، لیکن یہ خطابی جملے نہیں ہیں. اصل حقیقت یہ تھی کہ علی جانتے تھے اس جان کا مالک میں نہیں ہوں، نہ میرے مال کا مالک میں ہوں، میرا مال نہیں ہے، مال اللہ کا. یہ جان بھی میری نہیں ہے، جان بھی اللہ کی ہے. تو جب جان بھی اللہ کی ہے اور مال بھی اللہ کا ہے، وہ دن کو مانگ لے یا رات کو مانگ لے، یہ سفر میں مانگ لے یا اثر میں مانگ لے، تو مجھے پریشانی کا ہے. میرے پاس آپ کی امانت ہے، آپ دن کو آ کے مجھ سے لے لیں، مجھے کیا تکلیف ہو. میرے پاس آپ کی امانت ہے، آپ رات کو آ کے مجھ سے مانگیں کہ میں نے جو امانت دی تھی وہ مجھے دے دی تھی ہے، تو مجھے کیا تکلیف ہوگی جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ امانت ہے میرے پاس اور آپ کی امانت ہے، مجھے دیتے تکلیف نہیں ہوگی. تکلیف اسی وقت ہوگی کہ جب آپ آ کے مانگے اور میں سمجھوں کہ یہ مال میرا ہے اور آپ بیجا مانگ رہے ہیں، تو پھر تو میں انکار بھی کر سکتا ہوں، پھر تکلیف بھی ہو سکتی ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ مال مجھے معلوم ہے میرا مال ہے ہی نہیں، میری جان ہے ہی نہیں، تو جب بھی آپ چاہے آ کے مانگ لیں مجھے دینا پڑے گا. اللہ نے آپ کی جان کو بھی خرید لیا ہے آپ سے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، کوئی معقولہ پیش نہیں کیا، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہی، قرآن کی بات کہی ہے. قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین، اللہ نے مومنین سے اس کے جان اور مال کو خرید لیا. تو جب خرید لیا ہے تو پھر آپ کو اس جان کو خرچ کرنا پڑے گا، اس مال کو خرچ کرنا پڑے گا وہاں جہاں اللہ چاہے گا. جہاں اللہ نہیں چاہتا، نہیں اجازت دیتا، وہاں آپ ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے، ایک سیکنڈ بھی آپ وہاں نہیں ٹھہر سکتے جہاں اللہ نہیں چاہتا. اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں آپ کو 24 گھنٹے لگانے پڑیں گے، کیونکہ اسی کام ہے. چاہوں کہتا ہے مال خرچ کرنا پڑے کریں، لیکن اب دیکھیے ہماری حالت کیا ہے، ہماری صورتحال کیا ہے. نہ ہم ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں، نہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم سے، ہم میں جو واجبات کی طرف متوجہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے نہیں دیتے، کتنے لوگ آپ میں سے ایسے رہتے ہیں جن پہ خمس واجب ہوتا ہے نہیں نکالتے. کیوں نہیں نکالتے بھائی؟ زکوٰۃ اگر واجب ہے تو دیتے کیوں نہیں؟ اگر خمس واجب ہے تو نکالتے کیوں نہیں؟ اگر نماز واجب ہے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ اگر حج واجب ہے تو رکھتے کیوں نہیں؟ کرتے کیوں نہیں؟ اور اگر روزہ واجب ہے تو اس روزے کو رکھتے کیوں نہیں؟ تبھی انسان حج سے فرار کرے گا اور نہیں کرے گا حج جب وہ سمجھے گا کہ یہ جان میری جان ہے، یہ مال میرا کام. کیونکہ حج میں جان بھی خرچ ہوتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، اکیلا مال ہی نہیں خرچ ہوتا. اس حیات مستعار کے اوقات بھی خرچ ہوتے ہیں. آپ جب حج میں جاتے ہیں تو جتنے دن آپ کے وہاں لگتے ہیں آپ کسی اور جگہ نہیں لگا رہے ہیں، وہ وقت حج کے اعمال میں لگا رہے ہیں. واجب ہوا تو آپ جا رہے ہیں، تو پھر تکلیف کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے، مال کا بھی احساس نہیں ہونا چاہیے. جب مال اس کا ہے
کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کے محلے میں سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے گھر سے کتنے لوگ چلے گئے، اس دنیا سے مر گئے، آج ان کا نشان نہیں ہے، مال بھی یہی رہ گیا، سب کچھ یہی رہ گیا۔ کیا ہوا اس مال کا جب وہ مال آپ نے اس کے راستے پہ خرچ نہیں کیا، جس کا مالک وہ تھا، آپ نہیں تھے۔ اگر وہ کہتے ہیں زکات نکال لو تو مال تو اس کا ہے نا، نکال لو گے۔ اگر وہ کہتے ہیں خود سے نکالو تو مال تو اس کا ہے، نکالنے سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں رات بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، امیر المومنین سلوات کا ایک ساتھ بلند پڑھ لیا، بڑی چیزیں ہم ہوتے ہیں سلوات پڑھنے میں۔ تکلیف مصیبت ہوتی ہے جب ہم اپنی چیز سمجھتے ہیں۔ میں آپ کی خدا سرد میں مولا کے حالات، امیر المومنین کے حالات پڑھ رہا تھا، رات کی بات ہے، تو میں نے ان حالات میں پڑھا کہ مولا کائنات نے اپنی کمائی سے خود جو مزدوری کر کے، محنت مزدوری کر کے کمائی کی، اس کمائی سے 400 غلام آزاد کیے۔ یہ وہ مال نہیں تھا کہ جو انہیں میراث سے ملا ہو، کوئی باپ دادا سے ملا ہو، یہ وہ مال تھا جو خود محنت مزدوری کی۔ یہ میں نے پڑھا، رات ہی پڑھا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 400 غلام آپ نے اپنی پوری زندگی میں خریدے اور انہیں خرید کر آزاد کیا۔ ظاہر ہے اس دور میں غلام خریدنا آسان نہیں تھا۔ آج آپ بھینس بکری خریدنا مشکل ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ آج تو غلاموں والا دور نہیں ہے، اس دور میں اسی طرح غلام بھی بکتے تھے بازاروں میں۔ لوگ بازار جاتے تھے اور جا کے غلام خریدنا اور پھر اپنا غلام قرار دے دینا اور رات دن ان سے کام لینا، محنت ان سے کروانا، تو ان کا غلام ہوتا تھا۔ آج کوئی ایک بھینس لے کے غریب ہمسائے کو دے دے یا غریب رشتہ دار کو دے دے یا محلے دار کو دے دے، دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ کم سے کم بھینس بھی آج 1.5 لاکھ سے کم نہیں ملتی۔ عام بھینس 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کی بھینس کم سے کم ملتی۔ آپ تو جانتے ہیں زیادہ یہاں کے لوگ، اکیلے وہ نہیں، آپ بھی کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ جو بھینس 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ سے کم نہیں ملتی، نہیں تو 3.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ، اور آپ جائیں بازار سے ایک بھینس خرید رہے ہیں منڈی سے اور لا کے کسی غریب کو دیں، کتنوں کو یہ جذبہ ہوتا ہے؟ پہلی کائنات محنت مزدوری کر کے، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کر کے وقتاً فوقتاً آپ غلام خریدتے رہے، آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ 400 غلام خرید کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے، صلوات پڑھ لیجیے۔ پانی دے دو بھائی۔ اللہ
تاریخ میں جو موجود ہے ملیکۃ العرب تھی. جب بڑے بڑے طائف اور مکہ کے عمراء، جاگیردار، وڈیرے، ان کے بھی خیمے ہوتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، مال دولت بھی تھا. اس ٹائم پہ بھی جناب خدیجہ الکبریٰ کا محل تھا، ایک عام مکان نہیں، نیلگوں محل. یہ لکھے ہیں جی بولے جو میں پڑھ رہا ہوں، نیلگوں محل. اور آپ وہاں بالکونی میں بیٹھ کے اپنے مال تجارت پر نگاہ رکھتی تھی، کون سا قافلہ میرا مال لے کے جا رہا ہے، کون سا قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے میرا. 1000 اونٹ تھا روز جو نکلتا تھا یا آتا تھا مال لے کے بیوی کا، یا لے کے جانا ہوتا تھا یا لے کے آ رہا ہوتا تھا. اتنا مال تھا. بڑے بڑے وڈیرے اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے کہ جناب خدیجہ کے ساتھ مل کر تجارت کرنا، ان کے سائے میں تجارت کرنا. میں نے ان کے حالات کو پڑھا کہ آپ جب اپنے محل میں چلتی تھی تو ایک تو قالین بچھے ہوئے تھے آپ کے محل میں، لیکن جب آپ اپنے ایک کمرے سے دوسرے کمرے اپنے محل میں جا رہی ہوتی تھی، ان قالینوں کے اوپر آپ کی کنیزیں اور غلام ایک علیحدہ قالین بچھاتے تھے جب آپ چل رہی ہوتی تھی. یہ تھی جناب خدیجہ الکبریٰ اتنی امیر. 400 کنیزیں اور غلام فقط اس محل میں کام، 400 کنیزیں اور غلام فقط اس محل میں کام کرتے تھے. اس دور میں ذرا سوچ لیں کہ وہ 2 کمروں کا محل تو نہیں ہوگا جہاں 400 کنیزیں اور غلام بیوی کی خدمت کے لیے کام کر رہے. اور اتنا مال تھا بیوی کا، آپ نے علماء ذاکرین سے سن رکھا ہے خطبہ سے کہ آپ کا مال نہیں، آپ کے خزانے کی چابیوں کا ڈھیر لگایا گیا تو ایک کھڑا اونٹ چھپ گیا. مال نہیں، آپ کے مال خزانے کی چابیاں فقط اکٹھی کی گئی. جس بیوی کے 400 نوکر اس کے محل میں اس کی خدمت کر رہے ہوں اور جس کا مال اتنا زیادہ ہو، جب دنیا سے گئی تو علماء نے لکھا ہے پیبند لگے ہوئے کپڑے تھے آپ کے بدن پر. وہ مال کہاں گیا؟ جائیے ذرا ڈھونڈیے کہاں گیا جو اتنا زیادہ مال تھا، وہ گیا کہاں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اسلام کی تبلیغ میں خرچ کر دیا. بلکہ میں نے وہ جملے پڑھے ہیں وصیت کے کہ جب پیغمبر اکرم نے کہا خدیجہ تم نے آج تک مجھ سے کوئی چیز مانگی نہیں، پوری زندگی میرے ساتھ تم نے گزاری ہے، تم نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا. دیکھو جو ملیکۃ العرب ہو اور پیغمبر کو یہ حسرت ہو کہ خدیجہ مجھ سے کوئی سوال کرے، کیسی زندگی گزاری. کہا تم نے سوال نہیں کیا. کہا پھر اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو میں خود کر دیتی ہوں، ایک سوال کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میں اپنی بیٹی کو بتاؤں گی جو آپ کو بتائیں گی. مجھے امید ہے کہ آپ میرے سوال کو پورا کریں گے. تو وہ جو ایک سوال آپ نے خود کیا وہ یہ تھا کہ یہ میری بیٹی، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور دوسرا سوال جو اپنی بیٹی کو بتایا کہ جو مجھے شرم آتی ہے میں آپ کے بابا سے کتنی خدمت گزار بیوی تھی، کہ یہ طے ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی پیغمبر اکرم نے کوئی شادی نہیں کی. جس سال بیوی دنیا سے گئی ہیں اسی سال جناب ابو طالب بھی گئے. ابو طالب سے، اپنے چچا سے اور جناب خدیجہ سے
رسول اسلام کو اتنی محبت تھی کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ جو آج لوگ بڑے بات کرتے ہیں نا، یہ غم منانا بدعت ہے، حرام ہے، وہ ذرا پیغمبر کی اس سنت پر دیکھ لیں کہ جناب ابو طالب نہ کسی جہاد میں مارے گئے، جناب خدیجہ نہ کسی جہاد میں دنیا سے گئی۔ وہ جو اللہ نے ٹائم معین کیا تھا وہی موت کا ٹائم جناب ابو طالب پر آیا، وہی موت کا ٹائم جناب خدیجہ کبریٰ پہ آیا، لیکن اس کے باوجود رسول اسلام نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ ایک سال آج بھی تاریخ میں عام الحزن کا لفظ لکھے تاریخ اسلام میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عام الحزن سے مراد غم کا سال۔ عام کہتے ہیں سال کو، حزن غم کا سال کون سا ہے تو آپ کو مل جائے گا تاریخ میں کہ وہ عام الحزن کون سا ہے، جس میں جناب خدیجہ اور جناب حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ وہ جو دوسرا سوال آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے آپ کے بابا سے خود کہتے شرم آتی ہے، وہ کیا سوال تھا؟ مجھے ہی تھا کہ بیٹا اپنے بابا سے کہنا کہ جب میں مروں تو اپنا کرتا میرا کفن بنائیے گا۔ شوہر کو اتنی بھی تکلیف نہیں تھی، کہیں تکلیف محسوس نہ کرے، سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا، پیغمبر نے کہا تو کیا، اور وہ سوال بھی کیا کہ اپنا کرتا آپ میرا کفن بنائیے گا۔ یہ سن لینا آسان ہے، اس کو حقیقت کی کسوٹی پہ دیکھنا اور سمجھنا کہ ایسی بیوی جو ملیکۃ العرب پہبند لگے کپڑے پہنے اور کفن کے لیے رسول اسلام کا کرتا مانگے، وہ کہاں گیا بات؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اعلان کر دیا اپنے عقد کے بعد، بلکہ آپ کو ہوتے ہی مال پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا کہ اسے اسلام کے راستے پہ خرچ کر دیجیے، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو میرا قرض دار ہے اگر وہ اسلام کو قبول کرنے میں اپنا قرض معاف کر دوں گی۔ بہت سے وڈیرے، عام لوگ کو چھوڑو، وڈیرے ایسے تھے جو جناب خدیجہ کا قرض معاف کرنے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مال کو اس بات پہ خرچ کیا کہ جائیے غلاموں کو خریدیے اور جتنا میرا مال لگے غلام خرید کے اس آزاد کیجیے۔ ہر وہ غلام جو اسلام میں داخل ہوگا اس کو غلامی سے آزادی دلوانے کا کام جناب خدیجہ کا تھا کہ جناب خدیجہ کا مال اس پر خرچ ہو جائے اور وہ مشرف اسلام ہو جائے۔ لیکن یہ تو تاریخ کی ستم ظریفی ہے مسلمانوں کی کہ جن دو شخصیتوں نے اسلام پر اپنا جان اور مال خرچ کیا، آج وہی مسلمان اور وہی تاریخ اسلام نے ان کے ساتھ اتنی ناانصافی کی۔ جناب ابو طالب کا تذکرہ کرتے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کا بھی تذکرہ کرتے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جناب خدیجہ الکبریٰ جو سب سے زیادہ رسول اسلام کے ساتھ جن کو اعزاز حاصل ہے زندگی گزارنے کا، آپ کی میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی حیات میں پیغمبر نے کوئی شادی نہیں کی، جب تک آپ زندہ رہے آپ کو یہ غوارہ ہی نہیں لگا آپ کی زندگی میں کوئی دوسری خاتون خدیجہ کے مقابل نہ جائے۔ سب سے زیادہ کم از کم 11 اور زیادہ سے زیادہ 15 شادیاں ہیں رسول اسلام کی،
اور جناب خدیجہ کی نکال نے ایک 15 میں سے 14 بیویاں جو ہیں وہ جناب خدیجہ کے علاوہ، جب تاریخ پڑھو مدینہ میں آ کے باقی شادیاں ہونے کی، مکہ میں ایک ہی تھی جناب خدیجہ تو جس بیوی نے سب سے زیادہ زندگی گزاری ہو، آج کتب حدیث اس بیوی سے خالی ہو، اور جن کی زندگیوں میں ہفتے یا عشرے آئے اور حیات رسول ہوئے، ان سے کتابیں بھری پڑی ہوں کہ رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ اس طرح کیا، یہ سنت رسول کو بتانے کے لیے۔ تو یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ جس بیوی نے سب سے زیادہ زندگی گزاری، پیغمبر کی سیرت کو اس بیوی سے پوچھنا چاہیے تھا، دیکھنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے، یہ بغض نہیں ہے خدیجہ سے تو اور کیا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب خدیجہ کا کردار کیا تھا اور جناب ابو طالب کا کردار کیا تھا۔ یہ دونوں اسلام کے محسن ہیں، احسان ہے اسلام پر جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا، اور یہ امت اس قدر احسان فراموش ہے۔ ستم ظریفی یہ کہ آج سے چند سال پہلے ٹی وی پہ ایکسپریس پہ پروگرام تھا ماہ مبارک میں، تو 10 دن میں بھی اس پروگرام میں تھا، تو جناب خدیجہ کا دن اور شان بیان ہو رہی باقی ازواج پیغمبر کی۔ مجھے دکھ لگا، میں نے وہی آن لائن جو پروگرام وہی یہ باتیں کر دی میں نے کہا کہ اس بیوی کا کردار اس طرح ہو، جو بیوی سب سے زیادہ رسول کے ساتھ زندگی گزاری، جس نے مال خرچ کر دیا، جس نے غلام آزاد کیے، جس نے قرض معاف کیا، جو پیبند لگے لباس میں گئی، جو پیغمبر کے شب و روز سے آشنا اور واقف تھی، جس نے سردی گرمی پیغمبر کے ساتھ گزاری، اس بیوی سے سیرت پیغمبر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کتابوں میں، کیا وجہ ہے؟ دے نا جواب امت مسلمہ اس سوال کا، مسلمان دے جواب۔ اس خدیجہ سے بغض کیا تھا؟ اس بیوی سے ناراضگی کس چیز کی تھی؟ اس حضرت ابو طالب سے غیر کیوں ہے؟ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بیوی جو ملیکہ العرب تھی، اسلام پر مال خرچ کر دیا، تبلیغ اسلام پر مال خرچ کر دیا، اور کوئی پریشانی نہیں کی، پوری زندگی میں کہیں نہیں کہا کہ رسول کائنات میں تو ملیکہ العرب تھی، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آپ پہ سب کچھ خرچ کر دیا، آپ پر یا آپ کے اس پیغام اسلام پر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ بیوی سمجھتی تھی اور ایمان تھا کہ اس جان کا بھی مالک اللہ ہے، اس مال کا بھی مالک اللہ ہے۔ ان اللہ شرع من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے اس کی جان کو بھی خرید لیا ہے، اس کے مال کو بھی خرید لیا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ مومن ہیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی جان نہیں ہے، آپ کا مال نہیں ہے۔ پھر اس جان کو بھی نہیں خرچ کیجیے جہاں اللہ چاہتا ہے، اس مال کو بھی نہیں خرچ کیجیے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر جان اور مال کو خرچ کیا تو پھر وہ حرام ہوگا۔ میری دعا ہے
اللہ رب العزت آپ اور ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی جان اور مال کو خرچ کریں، زکوٰۃ اور خمس جو واجب ہوتا ہے اسے بھی نکالیں، حج اگر کرنا واجب ہے تو اسے بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد